Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس بخاری شریف میں آج حدیث نمبر 3241 پڑھیں گے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنت پر مطلع ہوا تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل جنت فقراء ہیں، اور میں دوزخ پر مطلع ہوا تو میں نے دیکھا کہ اکثر اہل دوزخ عورتیں ہیں۔ امام بخاری نے اسے حدیث نمبر 3241 کے تحت صحیح البخاری میں جمع فرمایا ہے، تو امام مسلم نے اسے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2738 کے تحت جمع فرمایا ہے، تو متفق علیہ یہ روایت ہے۔ اب اس میں آ جاتے ہیں اس کی تشریحات کی طرف کہ دوزخ میں عورتوں کی کثرت اور جنت میں فقراء کی کثرت، اس کا کیا معنی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اگر دوزخ میں عورتوں کی کثرت ہے تو ایک جنتی کو دو بیویاں کیسے ملیں گی، جو دنیا سے وہ عورتیں ہوں گی جو جنت میں داخل ہوں گی اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنے ایمان کی وجہ سے۔ تو جب اکثریت جہنم میں ہے تو پھر جنت میں یہ ریشو ڈبل کیسے ہو جائے گا۔ علامہ بدر الدین عینی جو متوفی ہیں 855 ہجری کے، آپ اس کی تشریحات میں لکھتے ہیں، عمدۃ القاری کی جلد نمبر 15 صفحہ 208 پر آپ کہتے ہیں کہ لالکائی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبد الرحمن بن شبلی سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک فساق ہی اہل دوزخ ہیں۔ پھر آپ نے فساق کی تفسیر میں فرمایا کہ وہ عورتیں ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کیا وہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، لیکن جب انہیں کوئی چیز دی جائے تو وہ شکر ادا نہیں کرتی، اور جب وہ کسی مصیبت میں مبتلا ہوں تو صبر نہیں کرتی۔ تو یہاں سے حضور نے کیا فرمایا، یہاں سے ہمیں کیا بتایا؟ عورتوں کے لیے حضور نے دو چیزیں بتائی ہیں کہ یہ کرو اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ ایک تو شکر ادا کیا کرو، کمپلین کا ڈپارٹمنٹ کھول کے نہ بیٹھ جایا کرو۔ شوہر کسٹمر سروس نہیں ہوتی جس میں 1-800 ہسبینڈ کا نمبر ڈائل کر دو اور اس کے بعد سارے دن کی زندگی کی کمپلین پہ کمپلین، گھر سے جب آئے واپس گھر واپس آئے رات سوئے تک کرتی رہو۔ اس لیے نہیں ہوتی کہ جب کبھی جھگڑا ہو جائے تو پرانی باتیں کرید کر لے کر آؤ، اس کا دل چھلنی کرو، اور کچھ کہے تو کہو میرا دل بھی تو ہوا تھا۔ ہمیشہ وہی باتیں کرتے رہنا، ناشکری کرتے رہنا، کبھی کوئی پرابلم آ جائے تو اس پہ صبر نہ کرنا۔ تو حضور نے کیا فرمایا کہ شکر کا راستہ اختیار کرو اور صبر کا راستہ اختیار کرو، کہ دو صورتوں میں تم اپنے لیے جنت پالو گی۔ اب ہوتا کیا ہے کہ وہ صبر نہیں کر پاتی اور جذباتی بھی ہوتی ہیں، احساس میں بھی ذرا ان کا معاملہ مردوں کی بنسبت حساس بھی ہوتی ہیں، تو اس لیے جو ان کے لیے صبر کرنا مشکل ہو جاتا ہے اور شکر کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ فوراً ان کے نفس پہ چیزیں جو ہے وہ حاوی ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے حضور نے یہ نسخہ بتایا کہ یہ دو چیزیں اپنی زندگیوں میں داخل کر لو، جنت تمہارے لیے آسان ہو جائے گی۔ اچھا، المحلب نے کہا کہ عورتیں دوزخ کی اس وجہ سے مستحق ہوں گی کہ وہ اپنے خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں، اور علامہ قرطبی نے کہا کہ عورتیں جنت میں کم اس لیے ہوں گی کہ ان پر خواہشات غالب ہیں اور وہ دنیا کی طرف زیادہ مائل ہیں اور دنیا کی زیب و زینت زیادہ اختیار کرتی ہیں، اور وہ آخرت کے لیے نیک عمل کم کرتی ہیں اور عبادات سے اعراض کرتی ہیں، اور جو شخص ان کو عبادات کی طرف بلائے اس کا کہنا مشکل سے مانتی ہیں۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کر رہا میں آپ کو جو آپ کے لیے بہت مشکل ہو سمجھنے کے لیے، اللہ یہ کہ کوئی ضد پر ہو کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر آپ اطراف و اکناف میں نظریں اٹھا کے دیکھیں تو بہت سارے لوگ آپ کو غلط کاموں کے چنگل میں اپنے گھر والوں کی وجہ سے پھنسے ہوئے نظر آئیں گے کہ خواہشات اتنی زیادہ ہیں، اور ان خواہشات کا منبع کیا ہے کہ فلاں کے پاس ہے اور فلاں کے پاس ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ فورس کرنا، پریشرائز کرنا، غلط کام کی طرف دھکیلنا، غلط کام سے روکنے کے بجائے، دیکھیں نا، کچھ ہوتی ہیں ایسی عورتیں جو غلط کاموں سے روکتی بھی ہیں، لیکن کچھ عورتیں پش کرتی ہیں۔ لیکن جو مرد ان کا کہا مان کر غلط کام کرتے ہیں تو یہ نہ سمجھنا کہ آخرت میں سارا وبال بیوی پر ڈال کر چھوٹ جاؤ گے، نہیں، غلط کام کرنے کا وبال آپ پر بھی ہے۔ اگر اس نے پریشرائز کیا تو آپ نے عمل کیا، تو عمل جو ہے اس کا آپ نے حساب تو دینا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے دنیا کی خواہشات کا اتنا غلبہ ہونا، ایک گھر سنبھلتا نہیں اور بڑا گھر چاہیے،
پھر بڑا گھر چاہیے تو پھر ماسی بھی چاہیے، میڈ بھی چاہیے، پھر میڈ کے لیے بھی پیسے نکالو. میڈ تو فری میں تو نہیں آتی نا، سستے میں بھی نہیں آتی. ذرا باہر کے ملکوں میں جا کے ذرا یہ میڈس کے آورلی ریٹس چیک کریں آپ، تو پتہ چلتا ہے کہ ویسٹرن ورلڈ میں ماسیاں سستی نہیں ہوتی، پروفیشنل ہوتی ہیں. وہ ایک دفعہ آنے کے $100-150 لے لیتی ہیں. تو گھر کے کام خود ہی کرنے پڑتے ہیں، اسی لیے اتنا مہنگا کون ہر ایک تو نہیں افورڈ کر سکتا. تو پھر بڑا گھر ہے تو پھر بجلی کا بل بھی ویسی ہے، اور ہیٹنگ کولنگ کا بل بھی پھر ویسی ہے، پھر ٹیکسز بھی ہائی ہیں، وہ تمام اخراجات بھی تو ساتھ لگے ہوئے نا. پھر ان تمام چیزوں کو بیلنس کرنے کے لیے وہ کام کرے، زیادہ کام کرے. اب زیادہ کام کرے تو کہتے ہیں جی آپ کے پاس فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے. بیچارہ بندہ کرے تو کیا کرے، اپنے آپ کو میٹرکس کے ذریعے 2 بندہ بنا دے، ایک گھر چھوڑ جائے کرے، ایک دفتر لے جائے کرے تو کیا کرے بیچارہ غریب آدمی. مطلب ایک طریقے کو دیکھو نا کہ چٹ بھی میری پٹ بھی میری، پیسے بھی زیادہ لے کے آؤ اور گھر پر بھی نظر آؤ. تو اب اس معاملے میں بندہ کیا ہوتا ہے کہ پستا ہے، ذہنی طور پر بہت زیادہ الجھن میں رہتا ہے، مینٹلی ریلیکس نہیں ہو پاتا. اور اللہ نے اپنے پیاری کتاب میں کیا کہا کہ ہم نے میاں بیوی کا جو رشتہ بنایا ہے لِتَسْكُنُوا، تاکہ ایک دوسرے میں سکون حاصل کرو. یہ نہیں کہ گھر آتے ہی ٹینشن دینا شروع کر دو کہ بندہ کہے کہ ابے یار کیا ہے یار، کیوں آ گیا میں. تو اسی لیے اس طرف نشاندہی فرمائی گئی. علماء نے جو اس کی تشریح کی ہے کہ خواہشات غالب رہتی ہیں ان پر، دنیا کی طرف زیادہ مائل رہتی ہیں، دنیا کی زیب و زینت انہیں زیادہ ہوتی ہے کہ رکھ رکھاؤ اور دکھاوا. اور میں نے یہ پچھلے مہینے تو فلاں کی پارٹی میں کپڑے پہنے تھے، پھر یہی کپڑے پہن جاؤں، نیا ڈریس لا کے دو، اور ڈریس بھی ڈیزائنر چاہیے. تو شکل بھی تو وہی لے کے جا رہی ہو نا دعوت میں، شکل تو نہیں بدلی. تو بہرحال اب کیا کریں یار، بندے وہی کپڑے پہن کے چلے جاتے ہیں، کوئی کچھ بھی نہیں کہتا کہ اب سر آپ پچھلی دعوت میں بھی یہی پہن کے، یاد بھی نہیں رہتا یار. دھیان ہی نہیں جاتا. یہ چیزیں غیر ضروری ہوتی ہیں، لیکن ہم نے انہیں ضروریات بنا کر سروں پر تھوپ دیا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اسی میں ساری زندگی گزار دو کہ لوگ کیا کہیں گے. کٹ یور کوٹ اکارڈنگ ٹو یور کلاتھ. جتنا کپڑا ہے نا تمہارے پاس، اسی لحاظ سے کپڑے بناؤ نا، اس اتنا ہی پاؤں پھیلاؤ جتنی چادر ہے. اپنی چادر کے باہر پاؤں پھیلاؤ گے تو پاؤں ننگے ہو جائیں گے. اور یہی ہوتا ہے کہ قرضوں میں ڈوبے رہتے ہیں اور پلے میں ہوتا کچھ نہیں، لیکن شو بازیاں ہیں. اللہ اکبر. تو پھر دنیا میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ آخرت کے لیے نیک عمل کم کرتے ہیں، کیونکہ دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے نا، عبادت سے اعراض کرتے ہیں. تو نتیجتاً کیا ہوتا ہے کہ دنیا کی محبت راسخ آ جاتی ہے اور آخرت کی محبت چلی جاتی ہے. تو کوئی بلاتا ہے نیکی کی طرف تو آنے کو بھی دل نہیں کرتا. پھر بڑھاپے کا انتظار کرتے ہیں. پھر یہ عادتیں ایسی پکی ہو جاتی ہیں نا، بڑھاپے میں بھی ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن دماغ میں وہی چل رہا ہے. اچھا، فقراء کی زیادہ جنتی ہونے کا سبب کیا ہے؟ اس میں علامہ عینی لکھتے ہیں عمدۃ القاری میں کہ انسان کو مال و دولت کی کثرت گناہوں میں مبتلا کرتی ہے. مال زیادہ ہوتا ہے، اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے سارا وقت. اور پھر کبھی ایسے ہوتا ہے نا، مال آنے سے پھر فتنے بھی پیدا ہو جاتے ہیں، غلط کاموں میں بھی پڑ جاتا ہے. تو جب فقراء کے پاس زیادہ مال ہی نہیں ہوتا تو گناہوں میں مبتلا ہونے کے چانسز نارملی کم ہوتے ہیں. اور پھر ان کی طبیعت بن جاتی ہے جو آیا دے دیا، پاس رکھا کچھ نہیں، کہ جب آتا ہے تو بانٹ دیتے ہیں اور جب نہیں ہوتا تو شکر کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ بچ گئے حساب دینے سے. تو بہرحال اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ اس سے فقراء کی فضیلت ظاہر ہوئی تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقر سے پناہ کیوں مانگی تھی؟ تو اس کا جواب علامہ عینی کیوں دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فقر سے پناہ مانگنا بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ نے مال و دولت کے فتنے سے بھی پناہ مانگی تھی. بھی دیکھو نا، فقر کیا ہے کہ انسان پر ایسے بھوکوں وقت آ جائے نا کہ وہ محتاج ہو جائے. محتاجی سے پناہ مانگی ہے. ایک آدمی کے پاس آ رہا ہے مال، لیکن وہ ٹھہرتا نہیں اس کے پاس کہ وہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے بندوں پر خرچ کر دیتا ہے، پر آتا رہتا ہے. اس کی زندگی میں سادگی ہوتی ہے، وہ فقر و فاقے والی زندگی نہیں ہوتی. اچھا، بعض ہمارے ہاں لوگ ہوتے ہیں نا جی، اللہ والے ہیں جی، کوئی کام نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے، اس سے مانگ لیا اس سے مانگ لیا. یہ نہیں ہے. دین یہ منگتے نہیں بناتا. دین صرف رب کا منگتا بناتا ہے، کسی اور کے در کا منگتا نہیں بناتا.
تو یہ کوئی بات نہیں ہوتی کہ بس بیٹھے رہیں گے اور کچھ نہیں کریں گے۔ تو بہرحال اس کے اندر جو ہے علامہ عینی جو ہے اس ضمن میں جو اس حدیث کی تشریح بیان کرتے ہیں تو اس میں یہ سوال کا جواب بھی دیتے ہیں کہ جو اعتراض کیا جائے اگر، اچھا پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جنت میں تو کوئی شخص کنوارا نہیں ہوگا اور ہر مرد کی 2 بیویاں ہوں گی، تو جب جنت میں عورتیں کم ہوں گی اور زیادہ عورتیں دوزخ میں ہوں گی تو یہ پھر کیسے ممکن ہوا کہ ہر ایک کو 2 بیویاں مل جائیں دنیا والی؟ تو حکیم ترمذی نے اس کا جواب دیا ہے، جسے علامہ عینی نے جواب کیا۔ حکیم ترمذی جو ہے یہ امام ترمذی سے الگ ہے۔ امام ترمذی تو السنن الترمذی والے، جامع الترمذی والے ہیں نا، حکیم ترمذی جو ہے نوادر الاصول والے ہیں۔ تو انہوں نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے پہلے ان کی اکثر تعداد دوزخ میں ہوگی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان ایمان والیوں کے لیے شفاعت فرمائیں گے تو پھر اس کے بعد وہ جنت میں زیادہ تعداد میں داخل ہو جائیں گی۔ تو اس کو پھر عمدۃ القاری کی جلد نمبر 15 صفحہ 208 پر جمع کیا گیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔